ایک انجینئر صاحب ہیں, وہ بہت دنوں سے محبت کی بات نہیں ہوئی ان کے بارے میں. وہ ایک دفعہ یہ جو مرتے وقت اعضا ڈونیٹ کرتے ہیں نا, اس کی بحث کہہ رہے تھے کہ لاوارث لاشوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, عام لاشوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. وہ تو ظاہر ہے کسی کا بیٹا ہے, وہ اپنے باپ کی کو کیوں دے گا, اس کی آنکھیں اور گردے مردے کیوں نکالے گا مرنے کے بعد. تو یہ لاوارث لاشوں کے ساتھ ہوتا ہے, لہذا گویا کہ یہ کیا ہے, جائز ہے. تو وہی ہے کہ ادھورا علم خطرناک ہوتا ہے. اسلام میں کوئی لاش لاوارث بولو نہیں ہے, جس کا کوئی نہیں ہے اس کے سب ہیں. حدیث میں آتا ہے سلطان ولی من لا ولی لہا من لا ولی لہو, جس کا کوئی ولی نہیں ہے نا تو حکومت اس کی ولی ہے. حکومت باپ بن کے اس کی وہی خدمت کرے گی جو حقیقی باپ کر رہا ہوتا ہے اپنی اولاد کی. کوئی لاش اگر کچرے میں خدا نخواستہ پڑی ہوئی ملی ہے, کوئی نہیں مل رہا, تو پھر سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اس کو وہی پروٹوکول دیں جو اپنے بیٹے کو, اپنے بھائی کو, اپنی ماں کو پروٹوکول دیتے ہیں. بوڑھا ہے تو سب کا باپ ہے وہ, جوان ہے تو سب کا بیٹا ہے وہ, بلکہ اس کی تعظیم دوسرے سے زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اس کی تعظیم کرنے والا کوئی ہے نہیں, کوئی اس کا محافظ نہیں ہے. تو اس لیے اسلام نے کہا سب محافظ ہیں اس کے, تو اب سب نے اس کی لاش کی حفاظت کرنی ہے. ایک صاحب نے یہاں محمد شاہ کے قبرستان میں اپنی والدہ کو دفن کیا, 3 دن تک قبر کی پہرے داری کرتے رہے. میں نے کہا خیریت, آپ 3 دن سے ادھر ہی آنا جانا ہے. کہتے ہیں بھائی آج کل تازہ تازہ لاشیں نا گورکن نکال کے بیچ دیتے ہیں ڈاکٹروں کو. کیا کرتے ہیں, ڈاکٹروں کو بیچ دیتے ہیں. تو میں اپنی ماں کی قبر کی حفاظت کر رہا ہوں. اس نے کوئی علماء سے دلیل نہیں سنی تھی, اس کو پتا تھا کہ ماں قابل تعظیم ہے, وہ اس لائق نہیں ہے کہ اٹھا کے اس کے پھیپڑے فلاں ہاسپٹل میں دے دو, اس کے گردے فلاں کو دے دو, فلاں کو دے دو, یا لاش جو ہے نا وہ تجربے کرنے کے لیے فلاں ہاسپٹل کو دے دو. سائنسی ترقی ہی دنیا میں سب کچھ نہیں ہے. یہ سارے تجربے جانوروں پہ بھی ہو سکتے ہیں. جانوروں کو اجازت دی کے بارے میں اجازت دی اللہ نے کہ بھی جانوروں پہ تجربے کرو, انسانوں پہ تجربے بولو نا بھائی نہیں. ایک ڈاکٹر مجھ سے بھیڑ پڑے, کہنے لگے مفتی صاحب اگر ہم انسانی لاشوں پہ میڈیکل سائنس کا علم نہیں سیکھیں گے تو ہم تو ترقی میں پیچھے رہ جائیں گے. میں نے کہا بہت اچھی زبردست دلیل ہے. اس دلیل کے پیش نظر آپ سب سے پہلے اپنے ابا کو تیار کریں. جیسے ہی والد صاحب کا انتقال ہو فوراً اپنے ہاسپٹل میں والد صاحب کی لاش رکھیں کہ آئندہ اگر کڈنی کا سسٹم سمجھنا ہے تو میرے ابا کی لاش پہ, ٹھیک ہے نا, لنگس کا سیٹ اپ دیکھنا ہے تو میرے ابا. میں نے کہا اس پہ کرو. اپنے ابا کی تو توہین برداشت نہیں ہے. تو وہی بات ہے نا کہ لاوارث لاشوں کے ساتھ کر, بھائی لاوارث کوئی بھی نہیں ہے. اگر کوئی بوڑھا آدمی جس کا کوئی نہیں ہے تو ہم سب کا باپ ہے, پھر وہ ہم سب نے کیا کر رہے ہیں, باپ جیسا پروٹوکول دینا ہے. انسان لاوارث نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے فقہا نے مسئلہ لکھے, اس پر اجماع ہے کہ اگر کوئی لاش ملے نا کہیں بھی, کوئی قاتل نہیں مل رہا اس کا, تو مقتول کے وارثوں کو پھر بھی دیت دینی پڑے گی, کیونکہ مقتول کے وارث جو ہے نا ان کا بندہ قتل ہو گیا, قاتل مل نہیں رہا. تو اس محلے کے جو قریب ترین لوگ ہیں نا, قریب ترین, ان میں سے 50 گھروں کے اوپر دیت آتی ہے کہ تمہارے محلے سے لاش ملی ہے تو تمہیں بیدار مغز ہونا چاہیے تھا, تمہیں پتا تو ہونا چاہیے کون تمہارے علاقے میں لاش پھینکے جا رہا ہے. تو 50 افراد سے پہلے قسم لی جائے گی کہ ان میں سے کسی نے قتل تو نہیں کیا. اگر کوئی اقرار کرنے کہ میں نے قتل کیا تو اس کو لٹکایا جائے گا. اگر کوئی بھی اقرار نہ کرے تو 50 پہ دیت آئے گی. نہیں آ رہی بات سمجھ میں, 50 کے 50 اس کی دیت سب میں ڈیوائیڈ ہوگی اور مقتول کے وارث کو وہ خون بہا ادا کریں گے. کیونکہ فقہا کہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی بھی لاش ہدر نہیں ہے. ہدر کا مطلب ہوتا ہے کہ بس وہ مر گیا اور اس کا کوئی سزا ہی نہیں اور کوئی معاوضہ بھی نہیں ہے, ایسے نہیں ہوتا, فری میں نہیں ہوتا. مرا ہے تو مقتول کے وارثوں کا نقصان ہوا ہے, اس کی تلافی ادا کرنی ہے, ان کو پیسے ملیں گے. قاتل نہیں مل رہا تو کوئی بھی نہیں مل رہا, تو اہل محلہ جہاں سے لاش ملی ہے ان میں 50 اس لیے کہ سب پہ تھوڑی تھوڑی ڈیوائیڈ ہو جائے. تو دلیل کیا ہے, انسانی جان, اس کا خون ہدر, ہدر کا مطلب ہوتا ہے فری, مفت نہیں ہوتا یہ. تو یہ چونکہ اسلامی قوانین نافذ نہیں ہے نا, تو کبھی لاش وہاں سے مل رہی ہے کبھی وہاں سے. جب یہ دیت کا قانون نافذ ہو جائے تو ہر محلہ نگرانی کرے گا, بھائی لاش اگر ہمارے محلے سے ملی تو بلی کس پر آئے گی, ہم پر آئے گی, ٹھیک ہے نا, وہ خود نگرانی کریں گے. تو اسلام تو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے انسانی جان کو, انسانی لاش کو. آپ کے پاس تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. کہاں سے کہاں بات جا رہی ہے, موضوع سارا چینج ہو رہا ہے. کیا بات کر رہا تھا میں, وہ جو وہاں سے کٹنگ ہوئی تھی, چانپے وہاں پہ نکال کے انہوں نے گدھ کو کھلائی تھی نا, یہاں تک پہنچے تھے ہم. ابے ابھی جو بات چل رہی تھی یار, ہے کیا کہہ رہا تھا, نہ ماننے والوں کی قسمیں, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ یہاں تو بات کہاں سے آئی تھی.
پارسیوں پہ بات آئی تھی, وہ گدھوں کو کھلاتے ہیں, تو خیر پتہ نہیں, چلو جو بھی چل رہا تھا, واپس اصل کی طرف آتے ہیں. تو جن کے پاس راستہ نہیں ہے نا, ان میں سب سے بڑے گمراہ کون ہیں؟ جو اللہ کو سرے سے مانتے نہیں. ان کے پاس تو کمبختوں کے پاس کخ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. چیل کو کھلا دو, کووں کو کھلا دو, میت کو. اتفاق کیا تو اتفاق تو آپ کو پتہ ہے اتفاق ہوتا ہے.